ڈکی بھائی بہت جلد وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہمارے ملک کے نظام کبھی کبھار اور ہمارے ادارے ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے اعتبار اٹھ جائے اور پھر ہم بھاگ جائیں یہاں سے. کمرہ عدالت میں جسٹس شہرام سرور اور پروسیکیوٹر اور آپ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ مکالمہ جو ہوا تھا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھا تھا، اور میں اس کو یہی کہوں گی کہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بتا دیں ہمیں بھی. اچھے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ قانون پڑھ کے گئے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. جو دفعیں ان پہ درج ہوئی تھیں، جس میں آپ کے پاس ہے پیکا ایکٹ، آپ کے پاس موجود ہے پریونشن آف کرائمز، جو کرائم ایویڈنس ایکٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس جو ان کے پی پی سی کے درج ہوئے تھے 13 سیکشن 13 14 25 اور 26 آف پیکا، اور آپ کے پاس جو پی پی سی کے تھے پاکستان کرمنل کوڈ کے جو آپ کے پاس ہیں پی پی سی کے پاس، اس کے پاس جو آپ کے شواہد اس میں درج ہوئے ہیں وہ ہیں آپ کے پاس 420 اور ساتھ ہی ساتھ 294 بھی. اب اگر میں آپ کو اس کے اندر امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں تو کامران یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان سب میں میکسیمم سزا بھی جو ہے وہ 7 سال ہے، اور منیمم جو ہے کچھ ایسے بھی جرائم ہیں جن کی سزائیں 3 سے 6 مہینے 3 سے 6 مہینے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جو ہم نے ان کو جب دیں اور ہم نے یہ ان سے آرگیو کیا اور میں نے انہیں یہ بات بتائی، میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ آپ کے کچھ ایسے کلیمز ہیں جو بیلیبل اوفینسز ہیں، کچھ نان بیلیبل ہوتے ہیں. جو بیلیبل اوفینسز ہوتے ہیں اس میں تو آپ کے پاس بیل ایز اے رائٹ آپ کو امیجیٹلی مل جاتا ہے. جو نان بیلیبل ہوتے ہیں ان میں آگے آپ کی تحقیق چلتی ہے. یہ نان بیلیبل اوفینس ہے، بٹ یہ پروہیبٹری آفینس نہیں ہے، یہ نان پروہیبٹری آفینس ہے. پروہیبٹری آفینس وہ ہوتے ہیں جو ایسے کرائمز ہوتے ہیں جن کے اوپر بیل آپ بائی رائٹ مانگ ہی نہیں سکتے ہو. وہ بہت ہینیس قسم کے کرائمز ہوتے ہیں. یہ اس میں کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تھا. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے جو انسان جو کہ بیل لینے آیا ہے اس کو کم سے کم سزا دینی ہے اور اس کو اس کے بیسس کے اوپر آپ نے ریلیف دینا ہے. یہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جن کو ہم نے استعمال کیا. جج صاحب کو یہ بڑی سمپل سی بات تھی اور ان کا یہ روز کا کام ہے، ان کو یہ زیادہ ایکسپلین، ان کو جب ہم یہ بتا رہے تھے تو ان کو اس بات کا آلریڈی علم ہے. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے. ہائی کورٹ میں یہ کوئی پہلا کیس نہیں ایسا آیا تھا، بہت سارے ایسے کیسز آ چکے ہیں اور ان کا روز کا یہ کام ہے، دے انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس. دوسری بات جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، ارسلان 22 دن کا فزیکل ریمانڈ، بیل ہونے تک جوڈیشل 100 دن پورے، پہلے 2 کا پھر 4 کا پھر 22. بالکل ایگزیکٹلی 100 دن میں آپ کوئی ایویڈنس نہیں اکٹھا کر سکے. انہوں نے پوچھا ہے ان سے کہ آپ کوئی ایویڈنس، کوئی وٹنس کچھ تو سامنے لے کے آئیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مزید ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے. اب پروسیکیوشن کو پاس 100 دن آ گئے تھے، انہوں نے اب اچھی ٹرائل تیار کی ہوگی، دیکھتے ہیں اب انہوں نے کیا تیار کی. پروسیکیوٹر نے آگے سے کیا کہا جب آپ نے اپنے آرگومنٹس پیش کیے تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بس ان سے ایویڈنسز کا، ظاہری سی بات ہے جج صاحب نے پوچھا تھا، انہوں نے وٹنسز کا پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم لوگوں کو مزید اس میں ٹائم چاہیے کہ ہم لوگ اس میں چیزیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تب تک کے لیے بیل گرانٹیڈ ہے، مطلب اب بیل تو obviously آگے کے لیے گرانٹیڈ ہے. اب یہ میٹرز جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اب یہ آپ ٹرائل میں جا کے پیش کریے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ ڈکی بھائی کی خاموشی کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ دیکھیے یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں خاموش، وہ خاموش اس وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. دیکھیں ارسلان، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ ایک پریشان انسان ہیں اور آپ کو نہیں پتا ابھی آگے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، نوئنگ کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ ویسے ہی گمسم ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے یو وڈنٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو میڈیا. وہ میڈیا سے اس وجہ سے نہیں بات کرے، اس وجہ سے نہیں ایڈریس کرے کہ اللہ معاف کرے وہ کچھ فیس کر رہے ہیں. ایموشنل ڈیمیج تو ہوتا ہے نا ایک انسان کو، فزیکل ڈیمیج تو ہوتا ہے. دیکھیں ایک سسٹم نے بغیر کسی وجہ کے ان کو اندر کر لیا کہ کوئی چیز ابھی تک سامنے ہمارے تو ایٹ لیسٹ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انسان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو، اس کو اس کی فیملی سے دور رکھ رہے ہو، اس کی فیملی پریشان ہو رہی ہے، اس کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں، فائنینشیل اس وقت وہ پرابلم میں ہے، ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی انہوں نے کیسے ہینڈل کرنی تھی. اور ظاہری سی بات ہے پھر ایسے قسم کے لوگ جو ہر بندہ ایک اپنا پرسپیکٹیو دے رہا ہے اور بندہ باہر سے سن رہا ہوتا ہے اس نے تمہارے لیے یہ کہا، اس نے وہ کہا، ایسے کہا، آپ کی مینٹلی آپ ہو جاتے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو اس میں یہ صرف یہ اداروں سے ایکچولی آپ کے پلیٹ فارم سے درخواست ہے کہ پلیز جب کسی پہ کوئی کلیم کریں یا دعویٰ ڈالیں اس کو ثابت کریں، جلدی ثابت کریں. اگلے بندے کا بس ریمانڈ رکھ کے اس کی بس مت کیا کریں. 22 دن فزیکل ریمانڈ کیسے آپ رکھ سکتے ہیں کسی کا؟ اور جب آپ نے رکھا ہے تو آپ تب بھی نہ کچھ سامنے لے کے آ سکے جبکہ آپ کے پاس ان کے لیپ ٹاپس، آئی فون سب موجود ہیں. وٹنسز کوئی تھے ہی نہیں جن کو وہ جیپیڈائز کر سکتے. بالکل پیچھے تو کچھ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ڈکی بھائی دوبارہ ولاگنگ کر پائیں گے؟
دیکھیں اس کے اوپر میں یہی کہوں گی کہ جب تک اب یہ میٹر ٹرائل پہ ہے، جب تک ایک دفعہ ان کی ٹرائل ختم نہیں ہو جاتی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طرح ایکٹیو ہو پائیں گے. لیکن ایک دفعہ ٹرائل میں جب وہ ایکویٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کنٹینٹ ان کا یہی رہے گا یا کچھ چینجنگ ہوگی؟ یہ ان کا ایک پرسنل ارسلان وہ ہے کہ ان کا اپنا موٹو ہے، جو ان کا دل کرے گا وہ اس کے اوپر کریں گے. لیکن اگر وہ اس چیز سے کنٹینیو کرنا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی وائی ناٹ. مجھے تو بلکہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایسٹ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کو ساؤتھ ایشین کا گلوبل ان کو اوارڈ ملنا تھا. بالکل 9+ ان کے پتہ نہیں کتنے ملین فالوورز ہیں. تو آئی مین لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، کسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ ایک انسان کو اس پوائنٹ پہ لے آؤ کہ وہ اپنے کام سے باغی ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ 9 ملین کا جو ان کا یوٹیوب چینل ہے کیا وہ واپس آ پائے گا؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. بالکل کب تک؟ بالکل ویری سون انشاءاللہ. ویری سون. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ڈکی بھائی کے بارے میں یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ بہت جلد وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہوں گی کہ ہمارے ملک کے نظام کبھی کبھار اور ہمارے ادارے ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے اعتبار اٹھ جائے اور پھر ہم بھاگ جائیں یہاں سے. میں ڈکی کی نہیں اس وقت، میں ایک جنرل تعصب کی بات کر رہی ہوں. ایک انسان کی ہو جاتی ہوتی ہے، وہ بھی ایک نوجوان، میں ان کو بچہ ہی کہوں گی، وہ کوئی بہت بڑے بابے تو بیچارے ہیں نہیں. لڑکا ہے ایک نوجوان، بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، بڑی محنت سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا تھا دل کہ میں مزید اس کو آگے لے کے چلوں. اور پھر جب پاکستان سے برین ڈرین ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بچے دیکھے باہر چلے گئے ہیں، حالانکہ ہم حالات ان کے لیے خود تنگ کر دیتے ہیں. بالکل. تو بات صرف اتنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ان کے آگے زندگی کے فیصلے ظاہر ہے ان کو بہتر پتہ ہے. لیکن فی الحال سے مراد ہے کچھ عرصے تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان سے جانے کا. اچھا ڈکی بھائی کی والدہ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے تو اس وقت ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا ان کی آپ کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی یا کمیونیکیشن ہوئی؟ ایک ماں کے لیے یہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے جس اولاد نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہو کہ یکدم ان کو پتہ چلے کہ جی اچھا یہ چیز ہو گئی ہے. آخر مائیں ان کی بھی ذہن میں 100 طرح کے سوال ہوں گے کہ کیا یہ لوگ میرے بیٹے کے بارے میں کیا بات کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے. بہت پریشان تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی. لیکن اب منڈے سے جب سے میری ان سے بات ہو رہی ہے تو شی ہیز اے سائی آف ریلیف اور ان کو ہمارے سسٹم پہ بھی پورا کا پورا یقین ہے اور ان کو یقین ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ان کی بیگم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اروب جتوئی جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑی رہی ہیں، ان سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی؟ کیسی خاتون آپ نے اس کو جب ان سے بات چیت کی کیسا پایا ان کو آپ نے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں شی از اے ویری بریو وومن. بہت بریو، بہت قابل، بہت ہونہار. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو جس طرح کی عورتوں کا انسان تصور کرتا ہے کہ ایسی بیوی ہونی چاہیے وہ ویسی ہی ہے. وہ ڈٹی نہیں تھی. وہ مجھے بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بتائیں آپ کو چیزیں کیا کیا چاہیے، سامان کیا کیا چاہیے، میرے سے جو ہو سکے گا میں آپ کو پرووائڈ کرتی ہوں، آپ بس پلیز میرے خاوند کو باہر نکالے. اور بلکہ وہ اس معاملے میں بھی ڈٹی نہیں تھی کہ جب ہم NCCI کے اگینسٹ بھی جا رہے تھے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں سب چیزیں آپ کے ساتھ میں کھڑی ہوں گی جب جانا ہے. کئی جگہوں پہ ان کی شاید ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی میں آؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے اور میں ساتھ کھڑی ہوں آپ کے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس سارے پروسیس کے اندر ڈکی بھائی کی بیوی کو کیسے بلیک میل کیا گیا، کیسے ڈرایا دھمکایا گیا، کس طرح اس سے پیسے لیے گئے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک ظاہر ہے ایک عورت مجبور ہو جاتی ہے اپنے خاوند کے وجہ سے اور اس کی سچویشن کی وجہ سے، لوگ اس کو کر دیتے ہیں، ادارے اس کو کر دیتے ہیں، تو پھر وہ خود بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ایک انسان بڑا ولنریبل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. بالکل. تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کو، مجھے پرسنل طور پہ تو ظاہری سی بات ہے ان کو اس طریقے سے ڈرایا دھمکایا نہیں گیا. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اسی ادارے نے ہراس بہت زیادہ کیا ہے اور بہت زیادہ تنگ کیا ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ آ گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بس اب اس چیز کو آپ ختم کر دیں، آپ یہ لے لیں اور معاملہ رفع دفع کریں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک عورت کی عزت کے آگے نا اس پہ کچھ بھی نہیں بات آتی ہے. تو جب وہ معاملات آ جاتے ہیں تو پھر انسان XYZ انسان کہتا ہے بس آپ چیز کو ختم کریں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایک بہت زیادہ بری ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کسی کا ناجائز مجھے لگتا ہے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ ابھی تک جی اس کی چیزیں سامنے بھی نہیں آئی ہیں لیکن آپ کی گرفت میں وہ ہے تو آپ کہتے چلو بھائی اس کو اب رگڑ دو. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی.